اب انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا تیسرا ہے نا اعتراض کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب معاہدہ لکھا تو معاہدے کے اوپر لکھا کہ امیر المومنین خلیفہ راشد خلیفہ برحق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان یہ صلح نامہ لکھا جا رہا ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کیا کہ اے علی ہم آپ کو امیر المومنین خلیفہ راشد نہیں مانتے، اگر مانتے ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ جنگ کیوں کرتے، قتال کیوں کرتے، لہذا اپنے نام کے ساتھ امیر المومنین خلیفہ راشد مٹا دو، صرف یہ لکھو کہ یہ معاہدہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان صلح پایا ہے، طے پایا ہے. تو حضرت علی نے اپنا نام مٹوا دیا، اپنے نام کے ساتھ امیر المومنین خلیفہ راشد مٹا دیا اور صرف یہ لکھا کہ حضرت علی حضرت امیر معاویہ کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا. انہوں نے کہا کہ حضرت علی، خوارج کہتے تھے کہ حضرت علی خلیفہ برحق ہیں، خلیفہ راشد ہیں، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ خلیفہ برحق خلیفہ راشد امیر المومنین کیوں مٹا دیا حضرت امیر معاویہ کے کہنے کے اوپر. یہ ہمارا تیسرا یعنی کہ اعتراض. تو اس کے اوپر عبداللہ بن عباس نے کہا کہ دیکھو تمہیں میں ایسا جواب دوں گا جو تمہیں بھی پسند ہوگا، کہ دیکھو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور کوئی یہ شک کرے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول پتہ نہیں ہیں یا نہیں ہیں، پھر بھی وہ کافر ہے. اگر وہ کہے گا کہ پتہ نہیں یہ آخری نبی ہے یا نہیں ہے، پھر بھی وہ کافر ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب دیکھو کہ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر اب یہ جو اس کا ایک طریق صحیح بخاری میں بھی ہے، بخاری میں اس کا نمبر ہے 2698 2698 کہ دیکھیں اب صلح حدیبیہ کے اوپر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے اوپر حضرت علی نے مشرکین عرب سے معاہدہ کرتے ہوئے لکھا حضرت علی نے کہ یہ معاہدہ یعنی کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل بن عمر جو مشرکین عرب ہے ان کے درمیان لکھا جا رہا ہے. جب حضرت علی نے یہ لکھا نا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سہیل ابن عمر نے کہا کہ دیکھو ہم محمد رسول اللہ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اگر مانتے ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ جنگ کیوں کرتے، لڑائیاں کیوں کرتے. تم صرف یہ لکھ دو معاہدے کے اوپر کہ یہ معاہدہ محمد بن عبداللہ اور سہیل ابن عمر مشرکین عرب کے درمیان لکھا جا رہا ہے. جب اس نے یہ کہا نا سہیل ابن عمر نے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اس لیے تو ہم آپ کے ساتھ جنگیں کر رہے ہیں، اگر ہم مانتے ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ جنگیں نہ کرتے. تو حضرت علی نے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اے علی تم لکھ دو کہ میرے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ جو ہے رسول اللہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں یہ مٹا دو اور صرف لکھ دو محمد بن عبداللہ، اور اس سے میری شان نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ ان کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، تمام مومنین کو بھی پتہ ہے. لیکن اگر میں مشرکین عرب کے کہنے کے اوپر اپنے نام سے محمد رسول اللہ مٹا دوں گا تو اس سے میری شان نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں اللہ کا رسول نہیں ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے اور تمام مومنین بھی جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. لیکن فی البدیہہ تم ادھر اپنا معاہدے میں مشرکین کے ساتھ جو ہمارا صلح حدیبیہ کے اوپر معاہدہ ہو رہا ہے اس میں لکھ دو کہ محمد بن عبداللہ اور سہیل بن عمر کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا اور رسول اللہ لفظ مٹا دو مشرکین عرب کے کہنے کے اوپر. تو حضرت علی جو نا وہ تو سب سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے. حضرت علی نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ میں آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ نہیں مٹاؤں گا، یعنی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت تھا. تو حضرت علی نے بار نہیں بٹایا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے محمد رسول اللہ. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہے رسول اللہ، میں اس کو مٹا کر لکھ دیتا ہوں محمد بن عبداللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نا وہ خود دی رسول اللہ مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھا. اور راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا نام لکھا نا وہ اس طرح تھا کہ یہ صحیح طرح سے پڑھا نہیں جا رہا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. ٹھیک ہے، ہمارا پڑھا لکھا نہ ہونا، ان پڑھ ہونا ہماری یہ کمزوری ہے، خامی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا لکھا نہ ہونا یہ آپ کا معجزہ ہے، جو سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 48 میں ہے 48 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ کا معجزہ ہے کہ یہ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، ورنہ یہ مشرکین عرب شک میں پڑ جاتے کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو نہیں کر لیا کہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، یہ آپ کا معجزہ تھا. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہی تھے سارے مشرکین عرب حیران تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے جوان ہوئے ہیں، بچپن گزرا ہے، یہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، لیکن کلام ایسا لے آئے ہیں جس کا جواب نہیں پوری دنیا میں کسی انسان کے پاس کا جواب نہیں ہے، تو یہ واقعی اللہ کے رسول ہوں گے. ٹھیک ہے،
تو وہ نا یعنی کہ یہ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لکھا نا تو راوی کہتے ہیں کہ وہ اس طرح تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، یہ آپ کا معجزہ تھا، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے نا میرے بھائیو اسی کا ایک طریقہ آتا ہے آگے ایک سائز علی میں، سائز علی صفحہ 275 میں، اس میں یہ ڈیٹیل آتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا نا کہ آپ مشرکین عرب کے کہنے کے اوپر میرے نام سے رسول اللہ مٹا دو، یہ لکھ دو محمد بن عبداللہ اور سہیل بن عمر کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا۔ تو حضرت علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کا اظہار کیا اور کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں آپ کے نام کے ساتھ یہ لفظ نہیں مٹاؤں گا۔ حضرت علی نے نہیں مٹایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ الفاظ ارشاد فرمائے ادھر، وہ ہے کہ سائز علی صفحہ 275 میں کہ علی تیار ہو جاؤ، ان قریب تم پر بھی یہی وقت آنے والا ہے۔ کیسا وقت کہ آج میں مشرکین عرب کے دباؤ میں آ کر اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ مٹا رہا ہوں، اور ان قریب تیرے اوپر بھی ایسا ہی وقت آئے گا کہ تو بھی میرے بعد خلیفہ راشد ہوئے گا اس امت کے اوپر، اور تجھ پر بھی ایسا ہی وقت آئے گا کہ تیرے ساتھ بھی اس طرح معاہدہ کیا جائے گا، تو بھی مجبوری کے تحت اپنے نام کے ساتھ خلیفہ راشد مٹا دے گا۔ اور یہ واقعہ ہوا جب حضرت امیر معاویہ کے ساتھ حضرت علی کا معاہدہ ہوا، تو امیر المومنین حضرت امیر معاویہ نے کہا نا کہ ہم آپ کو امیر المومنین نہیں مانتے، آپ اپنے نام کے ساتھ امیر المومنین مٹا دو، تو حضرت علی نے امیر المومنین لفظ مٹا دیا۔ تو جس طرح صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ مٹوا دیا گیا، تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اسی طرح اگرچہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی سے جب معاہدہ کیا تو حضرت علی کے نام کے ساتھ امیر المومنین خلیفہ راشد لفظ مٹوا دیا، اس سے حضرت علی کی یعنی خلافت میں کوئی فرق نہیں پڑا، حضرت علی خلیفہ راشد برحق ہیں، امیر المومنین ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں کہ خلیفہ یعنی کہ مشرکین عرب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آپ کو اللہ کا رسول ماننے سے جو انکار کیا وہ صرف اس وجہ سے تھا کہ اپنی سرداریاں بچانے کے چکر میں، کیونکہ جتنے بھی یہ تھے بڑے بڑے مشرکین عرب، یہ بڑے بڑے سردار تھے، اور ان کو پتا تھا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں گے ہماری سرداریاں جاتی رہیں گی، سب سے بڑے سردار تو محمد رسول اللہ بن جائیں گے، ہم پھر کیا غلام ہوں گے۔ صرف اپنی سرداریاں بچانے کے چکر میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا۔ اور ادھر بھی میرے بھائیو حضرت امیر معاویہ نے بھی کیا کیا کہ صرف خلافت حاصل کرنے کے چکر میں حضرت علی کے نام کے ساتھ امیر المومنین خلیفہ راشد لفظ مٹوا دیا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ مومن ہے، اہل ایمان ہے، لیکن انہوں نے یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا خلافت حاصل کرنے کے لیے، یہ شرح مرکہ ملا علی قاری نے جو اپنا مشکات شریف کی شرح لکھی ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جنگ صفین کی نا قتل عثمان کا بہانہ بنا کر حضرت علی خلیفہ راشد امام برحق کے خلاف، یہ قتل عثمان صرف ایک بہانہ تھا، حقیقت میں وہ حضرت علی سے خلافت حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ خلافت حاصل کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو میرے بھائیو دیکھو کہ اسی ایک اور حدیث بھی ہے صحیح بخاری میں 8182 کا نمبر ہے 3182، ٹھیک ہے نا، کہ جب یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ سے خوارج کا گروہ الگ ہوا اور انہوں نے یہ اعتراض کیا حضرت علی کے اوپر کہ آپ نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ اختلاف کیا کہ آپ نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کیوں کی ہے، جبکہ قرآن میں آیا سورۃ الحجرات میں کہ اگر مسلمانوں کا گروہ کوئی باغی ہو جائے تو ان کے ساتھ قتال کرو یہاں تک کہ وہ باعث پر مادہ ہو جائے، تو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہم قتال کریں گے جب تک کہ وہ آپ کی باعث نہیں کر لیتے، تو آپ نے صلح کیوں کی ہوئی ہے، کیوں کی ہے، جبکہ حضرت علی نے صلح کی تھی کہ یہ یعنی کہ باغی گروہ اپنا قرآن کی آیت جو سورۃ الانفال کی آیت نمبر 6 ہے اس کے تحت حضرت علی نے صلح کی تھی کہ اگر دشمن بھی میدان جنگ میں صلح کی آفر کرے تو اسی کو آفر قبول کرو۔ تو سہیل بن عمر یعنی کہ سہیل بن حنیف وہ یعنی کہ پھر خوارج کے پاس گئی اور کہا کہ خوارج کو کہ تم اپنی رائے غلط سمجھو، یہ جو تم نے رائے قائم کی ہے نا کہ حضرت امیر معاویہ گروہ بائی گروہ ہے ان کے خلاف قتال کرو، یہ تمہاری رائے غلط ہے، اس کو غلط سمجھو۔ اگر ہم فیصلہ بدلنے کا اختیار رکھتے تو صلح حدیبیہ کے موقع پر ہم فیصلہ بدلتے، یعنی کہ اگر ہم خود اپنی امیر اپنے لیڈر کی اجازت کے بغیر فیصلہ بدلنے کا یا لڑنے کا اختیار رکھتے تو صلح حدیبیہ کے موقع پر لڑتے، جو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تھے، اور ہم نے مشرکین عرب کے دباؤ میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے اوپر جنگ نہیں کی، معاہدہ کر لیا، اور ادھر اصحاب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی کہ اس قسم کی باتیں کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہم طاقتور ہیں مشرکین عرب سے، ہم پاورفل ہیں،
ہم پھر کیوں دباؤ میں آ کر ان سے یعنی کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ کریں؟ ہم ان سے لڑیں گے، ہم جھگڑیں گے، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ہم ان سے معاہدہ ہی کر لیتے ہیں۔ بلکہ سیدنا عمر فاروق نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں اور مشرکین عرب باطل پر نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں اور مشرکین عرب باطل ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ہمارے مقتلین جو ہمارے قتل ہوئے ہیں وہ جنت میں نہیں، اور جو ان کے مقتولین مشرکین عرب کے ہیں وہ دوزخ میں نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کیوں نہیں، ہمارے جو قتل ہوئے ہیں وہ جنت میں ہیں، جو ان کے قتل ہوئے ہیں وہ دوزخ میں ہیں۔ تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، پھر ہم ان کافروں کے دباؤ میں آ کر کیوں ہم اپنے دین کے معاملے میں ان سے صلح کریں، معاہدہ کریں؟ ہم طاقتور ہیں، ہم پاورفل لائن سے لڑ سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر، اللہ مجھے کبھی برباد نہیں ہونے دے گا۔ تو دیکھیں کہ وہ سہیل بن حنیف اصل میں خوارج کو یہ سمجھانا چاہ رہے تھے، ہم صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر پاورفل تھے، طاقتور تھے، اگر ہم لڑتے تو ہم جیت بھی سکتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے جو لیڈر تھے، ہمارے جو امام تھے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول تھے، وہ ہمارے لیڈر تھے، کیپٹن تھے، ان کی اجازت کے بغیر ہم نہیں لڑے ان سے، ٹھیک ہے نا۔ اور اب تمہارے جو لیڈر ہیں وہ جو ہے کہ حضرت امیر المومنین حضرت علی خلیفہ برحق خلیفہ راشد ہیں، اور ان کی اجازت کے بغیر اگر وہ یعنی کہ کمپرومائز کر رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ کے ساتھ وقتی صلح کر رہے ہیں، تم ان کی اجازت کے بغیر حضرت امیر معاویہ کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، ان کی پیروی کرو، کیونکہ قرآن میں ہے نا سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 میں کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اس کے بعد جو تم میں حاکم ہے، خلیفہ راشد ہے، امیر المومنین ہے، اس کی اطاعت کرو۔ ہمارے امیر المومنین یعنی کہ اس وقت خلیفہ راشد امیر المومنین حضرت علی ہیں، اور ہم نے ان کی اطاعت کرنی ہے، ہم نے ان کی اجازت کے بغیر حضرت امیر معاویہ سے نہیں لڑنا، جس طرح اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر مشرکین عرب سے نہیں لڑے اور صلح حدیبیہ کر لیا، صلح حدیبیہ کیا، اور آج حضرت علی نے بھی صلح معاویہ جو کیا بگتی، ٹھیک ہے، اور ہم حضرت علی کی اجازت کے بغیر حضرت امیر معاویہ کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ وہ یہ خوارج کو سمجھا رہے تھے کہ لیڈر کی جو ہوتی ہے نا بات، اس کو فالو کرنا ہے۔ قرآن میں بھی یہ آیت سورۃ النساء میں کہ اپنے امیر کی اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کے بعد۔ تو یہ جو صلح تھی نا اپنا حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، یہ وقتی صلح تھی، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں صلح حدیبیہ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ دباؤ میں آ کر مشرکین عرب سے طاقتور ہونے کے باوجود ان سے صلح کی، وقتی طور پر تو صحابہ کو یہ لگا کہ ہم یعنی کہ وہ دکھی ہوئے کہ ہم پاورفل ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی ہے، اگر ہم ان سے لڑتے تو ہم ان کا یہ ٹکا بوٹی کر دیتے، لیکن وہ وقتی طور پر ان کو لگا کہ ہماری یہ ہار ہے، یہ صلح حدیبیہ، لیکن بعد میں جا کر پتا چلا کہ اصل میں یہ صلح حدیبیہ کے اوپر یہ صلح یہی ہماری جیت تھی۔ ادھر بھی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جو علی رضی اللہ عنہ نے وقتی صلح کی مسئلہ تحکیم کے اوپر، یہ خوارج اور باقی دیگر لوگوں کو لگا کہ یہ یعنی کہ ہماری ہار، حضرت علی نے یعنی کہ امیر معاویہ کے سامنے کچھ سرنڈر کر دیا ہے، یا یعنی کہ طاقتور ہونے کے باوجود یعنی کہ یہ ان کے سامنے کیوں اس طرح کر رہے ہیں، یہ وقتی تو لگا، لیکن بعد میں حضرت علی تو ہو گئی شہید خوارج کے ہاتھوں، امام حسن بھی گئے امیر معاویہ کے خلاف پارٹ 2 صفین پارٹ 2 لڑنے کے لیے، حضرت امام حسن نے بھی صلح کر لی، لیکن یہ دونوں جو صلح جنگ صفین کی ہوئی، ایک حضرت علی نے کی ہے امیر معاویہ کے ساتھ، ایک حضرت امام حسن نے کی حضرت معاویہ کے ساتھ۔ ان صلح کے بعد بھی جو بعد میں حضرت امیر معاویہ کا 20 سالہ دور آیا نا، ان میں لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حضرت علی اور حضرت امام حسن کی جو صلح تھی، یہ وقتی تو یوں ہی لگتا تھا کہ یہ صلح ہار ہے، لیکن بعد میں حضرت امیر معاویہ کا جو 20 سالہ دور تھا، اس میں پتہ چل گیا کہ اصل بات کیا تھی، اصل میں یہ جو صلح تھی وہی جیت تھی حضرت علی اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی۔ جس طرح نبی علیہ السلام کی صلح حدیبیہ کے اوپر وقتی صحابہ کو لگا کہ ہم ہار تسلیم کر لی ہے، بعد میں ان کو پتا چلا کہ ہاں ہماری وہ ہار تھی وہی اصل میں جیت تھی۔ ادھر بھی امام برحق حضرت علی اور امام برحق امام حسن علیہ السلام کی جو وقتی صلح تھی اپنا حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، وہ یوں تو لگا تھا باقی لوگوں کو کہ یہ ہار ہے، لیکن بعد میں حضرت امیر معاویہ کے جو 20 سالہ دور میں جو کچھ ہوا پتہ چل گیا کہ حضرت علی اور امام حسن حق پر تھے، یہی ان کی جیت تھی، ٹھیک ہے۔ تو باقی پھر جب یعنی کہ یہ تمام تر یہ 3 باتوں کے جواب دیے نا، اور انہوں نے عبداللہ بن باس نے خوارج کو جو حضرت علی کے گروہ سے علیحدہ ہو گئے تھے، کہ انہوں نے پہلا اعتراض کیا کہ حضرت علی نے انسانوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں انسانوں کو قاضی ٹھہرا لیا ہے، جنگ صفین والوں کو یہ قیدی نہیں بنایا، نہ مالک نعمت لیا، نہ ان کی عورتوں کو لونڈیا بنایا، اور حضرت میرے معاویہ کے ساتھ جو معاہدہ کیا
اور اس کے ساتھ لفظ امیر المومنین حضور مولا السلام نے اپنے نام کے ساتھ مٹوا دیا. تو یہ جب تینوں کے جواب عبداللہ بن عباس نے دیے، ان میں سے جو 2000 تھے نا 6000 تھے خوارے ٹوٹل. 2000 عبداللہ بن عباس کی یہ باتیں سن کر قرآن و حدیث کا دلائل دے کر دوبارہ حضرت علی کے گروہ میں شامل ہو گئے، اور باقی جو 4000 تھے وہ اس طرح گمراہی کی حالت میں حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہو گئے.